یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رمضان نور اسپیشل کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. ناظرین کرام، خوش نوائی اور خوش گوئی انعام خداوندی ہے، اور یہ دو خصوصیات جس شخصیت کے اندر یکجا ہو جائیں وہ بلا شبہ بہت خوش نصیب ہوا کرتا ہے. اور سرزمین پاکستان پر اور پاکستان کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات سے مزین فرمایا. لیکن دیکھنے کی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن شخصیات کو یہ دو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، انہوں نے اس کا استعمال کس طرح کیا اور ان خصوصیات کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا. اگر ان خصوصیات کو وہ ذکر اور فکر خداوندی کے لیے صرف کرتے ہیں یا ذکر محمدی کے لیے صرف کرتے ہیں تو یقیناً ان خصوصیات کا اس سے بہترین مصرف ہو ہی نہیں سکتا. ناظرین کرام، ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ساری ایسی شخصیات کا ذکر کیا جو ان دونوں خصوصیات سے مزین تھے. کچھ لوگوں کا ذکر ہم نے اس سے پہلے والے پروگراموں میں کیا اور کچھ کا ذکر ہم آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ کریں گے. اور کچھ شخصیات ایسی بھی تھیں جن کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو بھی کیا، جیسا کہ ہمارے جو میل سیکشن کا جو پروگرام ہے رمضان نور اسپیشل کا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری شخصیات ایسی تھیں جو نعت گو بھی تھیں اور نعت خوان بھی. ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ان کے ساتھ ہم نے گفتگو بھی کی. لیکن آج اپنے اس پروگرام میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا اسم گرامی ہے جناب محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہوا کرتی ہیں، اور آج ہم جس خوش الحان اور خوش آواز ثنا خوان سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے محترمہ علینا نور صاحبہ. السلام علیکم علینا. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ محمد علی قصوری صاحب کا حمدیہ کلام جو ہے وہ پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. لائق حمد بھی ثنا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، تیرے اسرار کون جان سکے، تیرے اسرار کون جان سکے،
سب میں موجود بھی جدا بھی تو، سب میں موجود بھی جدا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، بے نواؤں کی آخری امید، بے نواؤں کی آخری امید، بے سہاروں کا آسرا بھی تو، بے سہاروں کا آسرا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، التجا سب تیرے حضور کریں، التجا سب تیرے حضور کریں، سب کی سنتا رہے دعا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ علینا، قدرت کی آپ پر خاص نظر عنایت لگتی ہے، اتنا خوبصورت لہن اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ کرے کہ تا قیامت اسی طرح قائم و دائم رہے۔ ناظرین کرام، محمد علی ظہوری صاحب کی پیدائش کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظہوری صاحب 12 اگست 1932 کو قصور شہر میں حاجی نور محمد نقشبندی کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ساتھ ساتھ اپنی نوکری بھی کر رہے تھے، ذریعہ معاش میں آپ مصروف تھے، تو اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک اللہ کے بندے نے آپ کا رخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف موڑ دیا، اور اس شخصیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، موڑ دیتا ایک لہر نے مینوں، موڑ دیتا ایک لہر نے مینوں، چن لیا میرے مہر نے مینوں۔ یہ شعر آپ نے اپنے مرشد کریم کے بارے میں کہا تھا، جن کا نام تھا میاں ظہور الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی کی نسبت سے آپ کو ظہوری کا لقب بھی ملا۔ اور اگر ہم ان کے نعت کریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نعت کے میدان میں سب سے پہلے آپ نے نعت خوانی سے آغاز کیا تھا، نعت خوانی سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور آپ کا دور اعظم چشتی کے دور سے ملتا ہے، یعنی جس دور میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اسی دور میں محمد علی ظہوری صاحب نے بھی نعت خوانی کا آغاز کیا، اور مسلسل 8 سال وہ پہلے نعت خوانی کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کریم نے آپ کے اندر نعت گوئی کی صلاحیت بھی ڈالی، اور پھر آپ نے نعت گوئی کا بھی آغاز کیا۔ تو اس وقت آپ ہمیں ظہوری صاحب کا کون سا کلام سنانی جا رہی ہیں؟ زمین آسماں میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ
وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں، سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی، وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی، سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی، وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی، جو بندہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بندہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ بندہ خدا کا نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں، جھلک جس کو چاہے وہ اپنی دکھائے، یہ مرضی ہے ان کی، وہ آئے نہ آئے، یہ مرضی ہے ان کی، وہ آئے نہ آئے، کسی اور کا بھی تمام انبیاء میں، کسی اور کا بھی تمام انبیاء میں، رخ والضحیٰ ہے نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں، کہاں تک کرے کوئی توصیف ان کی، خدا جب کہ کرتا ہے تعریف ان کی، خدا جب کہ کرتا ہے تعریف ان کی، ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا، ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا، ہوا حق ادا ہے نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں، زمین آسماں میں مکان لا مکان میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے،
وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. علینا قدرت کی آپ پر خاص نظر عنایت لگتی ہے. اتنا خوبصورت لحن اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ کرے کہ تا قیامت یہ اسی طرح قائم و دائم رہے. آمین. علینا مجھے یہ بتائیے کہ شروع میں جب پروگرام سے پہلے میری ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ کس نعت گو شاعر کے کلام پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ نے محمد علی ظہوری صاحب کا انتخاب فرمایا. تو وجہ بتانا پسند کریں گی آپ؟ میں نے جب بھی ان کو پڑھا تو مجھے بہت مزہ آیا ان کے کلام پڑھ کے. تو میں نے سوچا کہ میں اس پروگرام میں بھی انہی کے کلام کا انتخاب کرتی ہوں اور میں پڑھتی ہوں. یعنی اکثر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ ظہوری صاحب کے کلام ہی پڑھا کرتے ہیں. لیکن آپ کی والدہ سے بھی اس سلسلے میں میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے ظہوری صاحب کے ساتھ آپ کے گھرانے کے بہت قریبی تعلقات بھی رہے ہیں. ہاں جی. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. تو بتانا چاہیں گی کہ کیا کس قسم کے ٹرمز تھے آپ کے ان کے ساتھ؟ جی میرے نانا ابو علامہ علی محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی اچھی اور گہری دوستی تھی. بہت اچھا تعلق تھا. تو وہ میرے نانا ابو جب محفل بھی کراتے تھے تو تب بھی انہیں بلاتے تھے اور اس طرح بہت ہی اچھی ان کے ساتھ دوستی ان کی تھی. اور اسی طرح جب وہ مل بیٹھتے تھے تو بہت ہی عشق کی باتیں ہونی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کوئی کلام بھی لکھ دینا اور پھر ان کو سنانا بھی. تو بہت اچھا وقت ان کو. اور مجھے بتایا گیا تھا، آپ کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ حج کرنے بھی بالکل یہ دونوں ساتھ گئے تھے ساتھ ان کو اور اس دوران بھی بہت سارے کلام اس دوران بھی انہوں نے لکھے اور وہ پھر آپ کے نانا مرحوم کو بھی انہوں نے دکھائے اور اسے گنگنایا بھی اپنی آواز میں. تو ماشاءاللہ یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ کے گھریلو تعلقات ہیں اور اسی وجہ سے شاید آپ کا جو ایک ملان ہے وہ محمد علی ظہوری صاحب کی نعتوں کی طرف ہے. آپ کی والدہ کی وجہ سے بھی کہ کیونکہ وہ آپ کو بتاتی نہیں ان کے بارے میں، ان کا ذکر کرتی رہی آپ کے سامنے. اچھا علینا یہ بتائیے کہ تربیت آپ کس سے حاصل کر رہی ہیں نعت خوانی کی؟ کیونکہ آپ کی نعت خوانی کو سن کر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پختگی نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک تربیت یافتہ نعت خوان پڑھ رہی ہے. شروع سے اب تک میری ماما ہی مجھے گائیڈ کرتی آ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو انہی کی تربیت میں ہوں میں اور ان کے زیر سایہ سب ہوتا ہے. اگر میں نے کوئی نعت بھی سلیکٹ کرتی ہوں تو ان سے پوچھتی ہوں، وہ گائیڈ کرتی ہیں مجھے اور اس طرح اب تک انہی سے. ماشاءاللہ آپ کی والدہ سے کیونکہ میری بھی ملاقات ہے، انتہائی ایک سمجھدار خاتون ہے، نعت کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتی ہیں. تو جن کی والدہ اتنا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں یقیناً ان کی اولاد کے اندر بھی وہ چیز جھلکتی ہے. تو کیا سنائیں گی اب ہمیں؟ ظہوری صاحب کا کلام سناؤں گی میں آپ کو. چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، چاہے ہم سے یہ چھوٹے جگ سارا، پر چھوٹے نہ وہ آقا تمہاری گلی. چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، پر چھوٹے نہ وہ آقا تمہاری گلی. یہ دنیا خدا کی ہے سب پیاری، یہ دنیا خدا کی ہے سب پیاری، پر سب دنیا سے پیاری تمہاری گلی. چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، سوکھے بھی ہرے ہو جاتے ہیں، کھو
کھوٹے بھی کھرے ہو جاتے ہیں، سوکھے بھی ہرے ہو جاتے ہیں، کھوٹے بھی کھرے ہو جاتے ہیں، ہو جائے گزر جس سے ان کا، ہو جائے گزر جس سے ان کا، وہ عرش مولا ساری گلی ہو جائے گزر جس سے ان کا، وہ عرش مولا ساری گلی، چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، گو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، پر پھر بھی ٹوٹی آس نہیں، گو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، پر پھر بھی ٹوٹی آس نہیں، دیں گے اشکوں کا نذرانہ، آنا ایک روز ہماری گلی، دیں گے اشکوں کا نذرانہ، آنا ایک روز ہماری گلی، چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، وہ جس سے گزر کے جاتے ہیں، عشاق کا کعبہ بنتا ہے، وہ جس سے گزر کے جاتے ہیں، عشاق کا کعبہ بنتا ہے، اور جس پر نہ ان کے پاؤں پڑیں، جس پر نہ ان کے پاؤں پڑیں، وہ روتی ہے بیچاری گلی، چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، کیا اس کی ظہوری بات کرے جس کوچے میں وہ رہتے ہیں، کیا اس کی ظہوری بات کرے جس کوچے میں وہ رہتے ہیں، فردوس نظر ہیں دیواریں، وہ ہے جنت کی پیاری گلی، چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا، پر چھوٹے نہ وہ آقا تمہاری گلی، یہ دنیا خدا کی ہے سب پیاری، پر دنیا سے پیاری تمہاری گلی،
چاہے ہم سے چھوٹے جگ سارا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علینا جیتی رہیے میری بہن. کیا شیریں آواز ہے آپ کی اور کیا باوقار آپ کا انداز ہے. اللہ پاک اسے قائم و دائم رکھے. آمین. ناظرین کرام، اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل